السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بفضل اللہ آج ہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ البقرہ، یہ اردو میں گائے کو البقرہ کہتے ہیں۔ البقرہ اس کا اردو ترجمہ گائے ہے۔ گائے کو عربی زبان میں البقرہ کہتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں یا مدینہ کے قرب و جوار میں جو آیات اور صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، اور انہی مدنی صورتوں میں ایک سورۃ البقرہ بھی ہے۔ آگے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، جس میں گائے کا ایک واقعہ ہے، وہ آگے ذکر ہوگا، اور وہیں ہم انشاءاللہ العزیز اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ سورۃ البقرہ، اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ بقرہ یہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں ہم ایک ہی حدیث ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، بے شک جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر کے اندر شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اس کے آغاز میں ہی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید و رسالت، نماز، روزہ اور آخرت کا بیان ہے، اور پھر اسی صورت کے اندر انسان کی 3 قسمیں، مومن، کافر اور منافق کا بیان ہے، اور تخلیق آدم علیہ السلام کا مقصد کہ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک طویل سلسلہ یہودیوں سے خطاب ہوا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، بیت اللہ کی تعمیر اور اس کو قبلہ بنانا، اس کا ذکر، اور پھر مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے متعلق احکامات، جس میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی کے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ 29 صورتوں کے شروع میں، 29 سورہ کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، اور کوئی بھی مستند حدیث نہیں ہے جس سے ہمیں ان کے مطلب اور مفہوم کا پتہ چل سکے، لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں، جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کے مطلب و مفہوم کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ نہ ان کے مطلب و مفہوم کو بتایا گیا ہے، نہ ہی ہم تک اس کا کوئی علم پہنچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ اس کتاب میں، فی میں ہی اس کتاب میں،
ہاں ضمیر اس کتاب کی طرف لوٹتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، باعث ہدایت ہے، تقوی اختیار کرنے والے، خشیت الہی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ذالک کا اسم اشارہ ہے، جس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب، اور کتاب اردو عربی میں سیم لفظ ہے، ہدن اردو عربی میں سیم لفظ ہے، متقین تقوی سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کے لیے، جیسے للہ، الحمد للہ، اللہ کے لیے، یہاں ہے متقین کے لیے، ہدن ہدایت ہے۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں متقین کے لیے ہدایت کہا ہے، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ہدی للناس کہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس سے وہی حاصل کرتے ہیں جو متقی ہیں۔ اب متقی کون ہے؟ ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ ہر بندہ اگر اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں متقی ہوں، تو اس سے متقی نہیں ہو جاتا، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ متقی کون ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کون ہے، خشیت الہی رکھنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، بالغیب، غیب کے ساتھ، اندیکھی چیز کے ساتھ، انسنی چیز کے ساتھ، بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما، یہ مما اصل میں تھا من ما، من ما، یہ گرامر کی روح سے ان دونوں کو ملایا، اور مما، من ما کا مطلب تھا اس میں سے، مما، اس میں سے، رزقنا، جو ہم نے رزق دیا، ہم، ان کو، جو ہم نے رزق دیا ان کو، اس میں سے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جیسے ہم انفاق بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں انفاق، انفاق خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ ہے تو یہ عربی کا لفظ، لیکن ہم ویسے ہی اردو میں بھی لکھ دیتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، یقیمون، وہ نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، یقیمون کا مطلب ہے یؤدون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرنے کا مطلب ہے نماز باجماعت اول وقت میں وہ پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ یؤمنون، یقیمون اور ینفقون، یہ تینوں صیغے بالکل سیم ہیں، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معلوم اور باب افعال ہے، تینوں سیم ہے بالکل۔ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کی بیان کر دی ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہاں بھی مومنین کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، یہاں پھر الذین ہے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من، سے، قبلی، پہلے، کا، آپ،
यानी मिन क़ब्ली का आप से पहले, मिन का मतलब है से। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, खरजतु मिनल बैती, मैं घर से निकला, जहां से आप सफर स्टार्ट कर रहे हैं तो से, मिन से। उन जिला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, वबिल आखिरती, और आखिरत के साथ, बा के साथ और आखिरत के साथ, हम युकिनून, हम वो लोग, युकिनून यकीन रखते हैं, आखिरत पर उनका यकीन है कि आखिरत कायम होने वाली है। वल्लजीना, और वो लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, जो आपसे पहले नाजिल किया गया, वबिल आखिरति हुम युकिनून, और वो आखिरत के साथ यकीन रखते हैं, आखिरत पर उनका यकीन है कि आखिरत आने वाली है, एक दिन हमने दुनिया से जाना है, क़यामत कायम होगी, जज़ा सज़ा का दिन कायम होगा, हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नम होगी, वहां फैसला होगा। बादल मौत, फौत होने के बाद के जो भी मराहिल हैं उन पर इनका यकीन है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि मुत्तकी, जो दूसरी आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और मुत्तकीन की सिफात कौन कौन सी हैं और कितनी सिफात हैं ये आप नोट कर लीजिए। पहली सिफत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैब पर ईमान लाते हैं, दूसरी है कि नमाज कायम करते हैं, तीसरी सिफत है कि जो हमने रिज़्क दिया उसमें से खर्च करते हैं, चौथी सिफत है कि जो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल किया गया यानी कुरान मजीद, शरीयत, उस पर ईमान लाते हैं। और आगे पांचवी सिफत बयान की है, वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, जो आपसे पहले अंबिया आए और उनके ऊपर जो सहाइफ और जो किताबें नाज़िल हुई उन पर भी ये ईमान रखते हैं। हमारा ईमान तो है, अगरचे वो शरीयत मनसूख हो गई है, अगरचे अब शरीयत मुहम्मदिया ने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया है, लेकिन फिर भी ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम तमाम अंबिया पर और उनके ऊपर नाजिल हुए किताबें और उनके ऊपर जो नाजिल किए गए सहाइफ हैं उन पर भी हम ईमान रखते हैं कि वो बरहक हैं, अगरचे वो अब असली शक्ल में मौजूद नहीं है, उनमें लफ्जी और मानवी तहरीफ हो गई है, तो फिर भी हमारा एक यकीन है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए थे, किताबें नाजिल हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से, अंबिया आए थे, उन पर भी हमारा ईमान है। और ये पांच सिफात, और छठी सिफत आखिरी जो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की है, और वो ये है कि वो उनका आखिरत पर भी यकीन है, वबिल आखिरति हुम युकिनून, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। अब इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि उमूर गैबा कौन से हैं। गैब हम किसको कहते हैं? गैब, गैब का मतलब वो ये है कि वो चीज़ें जिनका इदराक अक्ल व हवास से मुमकिन ही नहीं, जिनका इदराक, जिनकी मालूमात अक्ल व हवास से मुमकिन ही नहीं है। अब हवास क्या है? जिनको हम हवासे खमसा कहते हैं। हवासे खमसा कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिए। हवासे खमसा यानी 5 हवास ऐसे हैं कि जिनमें से किसी एक के साथ भी हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म ना हो तो हम फिर कहेंगे कि ये चीज़ गायब है, इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। जैसा कि एक दीवार है और दीवार की दूसरी जानिब कोई चीज़ है, हमें बिल्कुल पता नहीं है कि दूसरी जानिब क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ है, तो हमें इन हवासे खमसा में से किसी एक के साथ भी हमें मालूम नहीं होता तो फिर वो चीज़ गायब होगी। अगर किसी एक चीज़ से भी हमें पता चल जाता है, किसी एक हिस्से से भी हमें पता चल जाता है कि दीवार की दूसरी जानिब क्या है, तो फिर वो चीज़ गायब नहीं रहती। हवासे खमसा कौन से हैं? पहला है देखना, आंखों से देखना, दूसरा है कानों से सुनना, तीसरा है नाक से सूंघना, चौथा है जुबान से चखना, और पांचवा है हाथ से छूना, लम्स, जिसको हम अरबी में लम्स कहते हैं, हाथ से छूना। ये 5 हवासे खमसा हैं। इनमें से किसी चीज के साथ भी अगर हमें कोई इल्म नहीं मिलता तो वो चीज हमारे लिए गायब होती है। तो यहाँ उस गैब का मतलब अल्लाह ताला ने बताया है कि ऐसे गैब के साथ वो ईमान रखते हैं
اور وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات 3 اور 3 ہی اگلی آیت کے اندر یہ 6 ٹوٹل صفات اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بیان کی ہیں۔ اب یہاں ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے، لفظ غیب یہ قرآن مجید میں 34 دفعہ آیا ہے، اور اس کا مطلب غیب ہی ہے۔ ان حواس خمسہ سے ادراک کیے بغیر ہمیں کسی چیز کا پتہ چلے تو وہ غیب ہی ہے۔ اور پھر یہ 34 دفعہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یؤمنون لفظ 84 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، یقیمون لفظ 4 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، ینفقون لفظ 20 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یوقنون لفظ 11 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اسی طرح انزلہ اور انزلہ یہ دونوں مل کر، انزلہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انزلہ نازل کیا گیا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جو نازل کیا گیا، یہ ملا کر 83 دفعہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے تاکہ ایک ہی دفعہ آپ ان الفاظ کے ترجمے کو یاد کر لیں تو آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں، تاکہ جب یہ الفاظ بار بار قرآن مجید میں آئیں تو ہمیں پہلے سے ہی ان کے مطلب اور مفہوم کا پتہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔